قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے استغفار درود شریف خود پر لازم کر چکی ہوں گی اور اس کے اثرات اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہوں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں فائدے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اصل میں ہم لوگ لالچی، انسان میں لالچ ہوتی ہے نا، وہ لالچی ہوتے ہیں۔ جب تک وہ آنکھوں سے فائدے نہیں دکھتے نا تو وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن یقین کریں استغفار اور درود شریف کے ایسے فائدے ہیں نا جو ہماری زندگی میں نا آ رہے ہوتے ہیں، آسمانوں سے اتر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک جب ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو مشکلیں اور پریشانیاں ہم خود گھیرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، پہلے تو ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنی زندگی کی مشکل اور پریشانیاں خود گھیر لیتے ہیں، اور مشکلوں اور پریشانیوں کا جو وہ ہوتا ہے نا نحوست، وہ ہمارے دماغ پہ ڈپریشن کے طور پہ آ رہی ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں نا اطمینان نہیں ہے، ہماری زندگی میں مزہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ سب ہم اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے بار بار اس چیز کی گواہی دے دی قرآن میں۔ پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں، ہم روتے ہیں لوگ جا کے کہ ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہماری مدد کریں۔ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ سب سے بڑی چیز، ہم اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ یقین کریں میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بے حد پسند ہیں، اور دو چیزیں اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ایک تو جو اللہ کو بہت پسند ہے نا وہ ہے عاجزی اور توبہ، اور دو چیزیں جو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا نا وہ ہے درود پاک اور توبہ۔ اگر ہم ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں نا، اس قانون کو نافذ کر دیں، یقین کریں ہماری زندگی آٹومیٹکلی بدل جائے گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کو کہتے ہیں استغفار پڑھو تمہاری مشکل حل جائے گی اور ہو جائے گی۔ ہم لوگ پاگل تو رٹا لگانے بیٹھ جاتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے نہیں پڑھنا یار، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا گفٹ ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کے آپ کی زندگی میں 4-5 ایسے فائدے آئیں گے نا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن یار تھوڑا وقت لگے گا۔ اب یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ میں کروٹ بدلوں اور میری مشکل پریشانیاں حل جائیں، نہیں، آپ نے پوری زندگی گناہ کر دی، اللہ کو ناراض کر دیا، گناہ نہیں بھی کیے لیکن اب اللہ کو راضی بھی نہیں کیا، تو اب راضی کرنے پہ آئیں گے تو کچھ ٹائم لگے گا۔ کیا فائدہ ہوگا پہلے آپ کی زندگی میں؟ پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ دیکھیں، آج آپ کو میں صرف یہ آیت نہیں سنانا چاہتی، میں آپ کو اس آیت کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے جو ہے نا بارشیں برسائے گا، یعنی آسمانی نعمتوں کا وعدہ اللہ کر رہا ہے۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کے ساتھ اولاد، صحت والی زندگی اور مال دولت دے گا۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جنتیں بنا دوں گا اور میں تمہارے لیے ندیاں بہا دوں گا، یعنی دنیا کی زندگی اللہ ہمارے لیے جنت بنا دے گا۔ اب خود سوچیں، یہ سب چیزیں اللہ ہمارے لیے قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا۔ اب آپ بتائیں اللہ کا وعدہ کوئی گناہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوگا؟ اللہ کے وعدے میں 100% حقیقت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے میری بہنوں کہ استغفار کا جو ہے نا گارنٹی میں نہیں دے رہی، رسول دے رہا نہیں ہے، اللہ پاک خود قرآن میں دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، او کما قال النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے نا، لازم کرتا ہے، یعنی پڑھتا رہتا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل سے آسانی نکالتا ہے، ہر پریشانی، ڈپریشن، یہ سب اس کی زندگی سے ختم کر دیتا ہے۔ اور رزق، جو سب سے بڑی پریشانی انسان کی، رزق یہ نہیں، رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو، اپنی خوشی کو، اپنی رضا کو، اس دنیا کی ہر خوشی کو استغفار میں لپیٹ کے آپ کے آگے رکھ دیا ہے کہ تم اب استغفار پڑھو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ہٹ دھرمی میں ہوتے ہیں، ہم اللہ سے مانگنا ہی نہیں جانتے، ہم اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں جانتے، اور پھر ہم بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیتا نہیں ہے، میری زندگی میں مشکلیں ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، میں کیسے نکلوں؟ تو میری پیاری بہنوں، جو میری بہنیں کمنٹ باکس میں آ کے کہتی ہیں نا کہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ سے ہی تو پوچھیں، کس سے پوچھیں گے؟ آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ استغفار آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں اور نہ آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ لوگ 100 مرتبہ پوچھیں گے تو میں 100 مرتبہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ کو بتانے مجھے ثواب مل رہا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے نا تو اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے، اور اس طرح کی جتنی ویڈیو شیئر ہوگی، اس طرح کی جتنے لوگ سنیں گے، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، انہیں سب کو ملے گا۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے، اس سے ہمارا ثواب چل رہا ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں استغفار کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بندیوں، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ نا، ایک بہن کا کمنٹ آیا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ بہت زیادہ استغفار پڑھنے سے بھی جو ہے نا، مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں حیران ہی پڑ گئی۔ میں نے یہ بولا کہ انہیں کمنٹ کر کے کہ دیکھیں، اللہ کے ذکر کے کوئی نقصان ہو سکتے ہیں؟ ہاں، آپ جو ہے نا بلا وجہ ہر ٹائم، مطلب اتنا بھی اپنے آپ پہ سوار نہ کریں کہ آپ کی زبان تھک جائے، آپ کا دماغ بے سکون ہو جائے، آپ کی آنکھیں تھک جائیں پڑھ پڑھ کے۔ ایسی تو مطلب عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جسے ہم جسم کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو آپ پڑھیں، اس وقت پڑھیں جب آپ اچھا، سب سے بیسٹ وقت آپ کو بتاؤں استغفار پڑھنے کا، تہجد، رات کے اندھیرے میں جب آپ اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اس کے بعد آپ رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ استغفار ایسا عمل ہے نا جو دنیا میں ہیومن بینگ، یعنی دنیا میں سب سے پہلا عمل جو ہے نا وہ استغفار ہے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ یہ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ اللہ ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہیں، اللہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والے میں سے ہوں، مالک تیری ذات سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کو پسند ہے انسان ایک تو استغفار کرے، اوپر سے ندامت بھی لے کر آئے۔ استغفار 2 چیزوں کا نام ہے، ایک گناہ سے بخشش جو آپ نے کروانی ہے، دوسرا استغفار جو ہے نا وہ اللہ سے محبت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے استغفار۔ استغفار وہ کنجی ہے نا جو ہماری زندگی کی ہر لاک جو دروازے تھے نا وہ استغفار سے کھل جاتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے نا وہ درود پاک ہے جو آسمانی دروازے کھولتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ، استغفار کہتے ہیں کہ استغفار پڑھتے ہیں اور درود شریف بھیجتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں۔ یہ وہ گفٹ ہے جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہوتے ہیں، اور جو میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بھیجو رسول پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ تو آپ بھی بھیجا کریں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے کیا ہوگا کہ آسمانی دروازے جو ہے نا وہ ہمارے لیے کھلیں گے، کیونکہ یہ آٹومیٹکلی آسمانوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو کیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ ہر دعا کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر درود ابراہیمی جو اللہم صلی علی محمد والا ہے وہ پڑھیں، پھر آپ خود دیکھیں آپ کی زندگی میں چینج آتا ہے یا نہیں آتا۔ میں گارنٹی سے کہتی ہوں چینج آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں اٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ درود پاک، استغفر اللہ نہیں پڑھ لیتے تھے، سوری، استغفر اللہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر لازم کیا ہوا تھا۔ تو ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ ہم لوگوں کو ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم رونے پٹنے میں بیٹھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری زندگی تو ایسے رلتے رلتے گزر جائے گی۔ ہم اللہ کی ناشکری کر کے نا مزید اللہ کو ناراض کی طرف لے جاتے ہیں، مزید خود کو پریشانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، پتہ ہے ہم بعض اوقات ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں نا جو ہمیں ایمان سے نکال دیتی ہیں، اور 40 دن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہی پہلے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے توحید اور پھر رسالت کی گواہی دینی ہے، اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہوں، اور پھر آپ ذکر اور استغفار کریں۔ قبول نہ ہو تو آپ آئیے مجھے کہیے گا۔ ہاں، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے، وہ رکھا ہے، لیکن ہاں اگر آپ کوئی دعا درود پاک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا اول آخر، تو میں نہیں مانتی کہ وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ دعا قبول، اول تو قبول ہوگی، یا تو وہی چیز آپ کو مل جائے گی یا اس کا الٹرنیٹیو اس سے کچھ اچھا مل جائے گا۔ بہت سے بہن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا پڑھیں استغفار میں، لیکن میں یہ نہیں مانتی کہ آپ کو وہ دعا نہیں ملے گی۔ یار یہ وہ اتنا خوبصورت سوال ہے جس کا ہر ویڈیو میں جواب دینے کا میرا دل کرتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ پڑھیں، بیسٹ ہے۔ اللہم اغفر لی پڑھیں، بیسٹ ہے۔ اللہم تب علیہ پڑھیں، بیسٹ ہے۔ لا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ استغفار زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، اور گویا وہ جنگ سے بھاگا ہوا انسان ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جنگ سے بھاگے ہوئے انسان کی اتنی عظمت آتی ہے نا ہمارے اسلام میں، لیکن اگر یہ استغفار پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ کون سا استغفار؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار ہم اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اس کے حی القیوم یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ زندہ ہے، وہ تا قیامت رہنے والی ذات ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ندامت کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو مجھے دے سکے، اور پھر ہم اللہ سے اتوب الیہ یعنی توبہ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے اللہ جو راضی ہوگا نا، ایک بار آپ دل سے بیٹھ کے پڑھیں، آج میرے ساتھ پڑھیں، چلیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس آپ نے دل سے پڑھ لیا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب گویا آپ پیدا ہوئے بچے کی طرح ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم تو ایسے گناہ کر چکے، اللہ کو ناراض کر چکے، اب اللہ کو نہیں راضی کر سکتے۔ دیکھیں میرا اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم، تم میری اتنے گناہ لے کے آؤ نا کہ آسمان سے زمین تک تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، سمندر کی جھاگ تک میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم صرف ایک بار دل سے اللہ کی طرف بڑھ کے دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ پھر جب آپ 10 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں، تعالیٰ 100 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پیشانی پر یعنی ماتھے پر لکھ دیتا ہے، قیامت والے دن لکھے گا کہ یہ بندہ، مطلب یہ بندہ معاف ہے۔ آپ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماتھے پہ لکھ دے گا۔ اللہ کو آپ نے حاصل کر لیا، اللہ کی رحمت حاصل کر لیا آپ نے۔ تو درود پاک کو بھی خود پر لازم کریں اور استغفار کو بھی خود پر لازم کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ معاف، میرے اللہ کی بہت بڑی ذات ہے، ٹی وی دیکھ لیا، موبائل یوز کر لیا، گانے سن لیے، کوئی بات نہیں، استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن یار پلیز یہ بات میری دیکھیں، میں ہر ویڈیو کہتی ہوں کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ کیونکہ میں بھی بھائی پورا دن لگاتی ہوں، کتنے عالموں کے بیان سننے کے بعد میں آپ کے لیے ایک ویڈیو جا کے ریکارڈ کرتی ہوں۔ ایک ویڈیو کے پیچھے میری بے انتہا محنت ہوتی ہے، میری 2-3 دن کی روٹین ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے سرچ ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو روٹین بتا سکتی ہوں، یہ بنا لیں، یہ بنا لیں، یہ بنا لیں، یہ ڈال دیں، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہیں۔ لیکن سمجھانا آپ کو کیا ہے، آپ کو اس دنیا کا اصل مقصد سمجھانا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آج سے ہی آخرت کی تیاری شروع کر دیں، چھوڑ دیں دنیا کے پیچھے بھاگنا۔ آج مجھے یہاں جانا ہے، آج میں نے اس سے راضی کرنا ہے، کوئی آپ سے راضی نہیں ہوگا، صرف اللہ کو راضی کر لے، دنیا حقیر ہو کے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ کتنا پڑھنا ہے استغفار؟ بہت ساری بہنوں کا سوال آتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے انتہا استغفار پڑھیں، بے انتہا درود پاک پڑھیں۔ آپ کی زندگی آپ اپنی آنکھوں سے چینج ہونا دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ چینج ہو، اللہ کی رضا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں نعمتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو بتایا نا حدیث سے، قرآن کی آیت سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں تمہیں نعمتیں دوں گا۔ اس کے بعد آپ کی جو مشکلیں اور تنگیاں ہوں گی نا، وہ خود دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث میں بتایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تو انسان کی زندگی سب سے بڑی پریشانی رزق کمانا، مال اور مصیبتیں اور تنگی اور ڈپریشن، یہ اس سے بڑی کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ آپ کو نکال دے گا استغفار پڑھنے سے، یہ فائدے آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے گھر میں اثرات آئیں گے، اگر آپ جو ہے نا دل سے استغفار کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نا، تو آپ اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں،
اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ کو ہر نعمت دے دے گا۔ اولاد کیا، مال کیا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اللہ کے پیچھے بھاگیں، اللہ کے پیچھے آئیں۔ یہ باتیں غرض آپ کو معمولی لگ رہی ہوں گی، لیکن یقین کریں آپ دل سے ایک بار دل سے، دل کے اندر سے استغفر اللہ پڑھیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن وہ صرف دل سے ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں پڑھوں گی تو اللہ مجھے یہ دے گا وہ دے گا، وہ نہیں۔ اچھا اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ مطلب آپ کی دعاؤں پہ نا قبول کی مہر لگ جائے، آپ کی استغفار پہ مہر لگ جائے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، تو آپ سید الاستغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ یقین کریں یہ وہ دعا ہے نا کہ اگر آپ دن میں پڑھیں نا اور آپ کا انتقال ہو جائے شام میں، یا شام میں پڑھیں اور رات میں انتقال ہو جائے، معاف ہے، جنت آپ کا مقدر ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان سید الاستغفار پڑھتا ہے نا اس خواہ ایک بار، اور وہ مر جاتا ہے اس دن، یا وہ رات شام میں پڑھتا ہے اور رات میں مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ معاف کرتے اس جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میری پیاری بہنوں کو میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے، بہت ساری بہنیں جنہیں تجوید نہیں آتی یا پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو انہیں میں نے سنا دیا ہے، آپ سن کے بھی یاد کر سکتی ہیں، آپ دیکھ کے بھی یاد کر سکتی ہیں۔ تو بات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب آپ سید الاستغفار پڑھتی ہیں نا تو ہم اللہ سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگ رہی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے، روح سے آپ معافی مانگیں گے نا وہ سید الاستغفار ہوگا، دل سے آپ معافی مانگیں نا وہی سید الاستغفار ہے۔ تو آج آپ سید الاستغفار پڑھنے کا اہتمام کریں اور ان کاموں کو ترک کر دیں جن سے میرا اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے استغفار ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے، ہماری زندگی کے مسئلے خود ہی حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بس آج سے آپ زندگی کو بدلنا چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میرے ہر گناہ کی بخشش ہو جائے، تو بس آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تہجد وہ ضدی نماز ہے، یعنی وہ زبردست نماز ہے، وہ مہر لگی ہوئی ہے اس پہ کہ تہجد میں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے پکارتا ہے، یہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو دے دوں۔ تو آپ بھی اللہ سے تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ یقین کریں جتنی بھی تنگیاں پریشانیاں ہیں وہ خود بخود آپ کی زندگی سے ختم ہوتی چلی جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ وقت گزر جائے گا اور ایک ایسا وقت آئے گا جو ایک خوبصورت وقت ہوگا، اور آپ بیٹھیں گی اپنی قبل جو پچھلی گزری زندگی دیکھیں گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گی، اور پھر آپ کو وہ چیزیں جو ہے نا وہ یاد آئیں گی، اور پھر آپ کہیں گے اللہ کا میں مزید شکر ادا کروں گی، اللہ تو کس طریقے سے دیا۔ میری پیاری بہنوں دن بدل جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، وقت کسی کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا، لیکن ہاں وقت وہ بہتر ہے جس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ندامت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے جائیں، اللہ سے توبہ کریں، درود پاک پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفے لاکھوں کے بنا کے بھیجیں۔ یقین کریں ہماری زندگیاں، لیکن بات وہی کر لوں لاسٹ میں بھی آپ کو کوئی رٹا نہیں لگانا ہے، پورے دل سے، یقین سے، اور دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہوئے اور فل ندامت کے ساتھ استغفار کریں گے تو یقین کریں ہماری زندگیاں ضرور بدلیں گی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، استغفار اور درود خود پر لازم کریں۔ ولاگ ذرا صحیح پسند آیا ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو کو ذرا شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ باکس سے مجھے آ کے ضرور بتائیے کس طریقے سے استغفار درود شریف نے آپ کی زندگی بدلی۔ یقین کریں کچھ عرصہ آپ صرف 40 دن دل سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، دل سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں نہ جائیں کمنٹ باکس میں آ کے مجھے بولیے گا کہ جاوی میکر ہم نے آپ کا ولاگ دیکھا، ہماری زندگی نہیں بدلی، ہم پھر نہیں پڑھیں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی نہ بدلے، یہ گارنٹی ہے اور یہ دعویٰ ہے میرے اللہ کا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔